اسلام ابھی اپنے ابتدائی دنوں میں تھا۔ ایسے وقت میں ایک شخص تھا جس کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ ایک ایسا انسان جس نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا بلکہ اپنی جان، مال اور عزت سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ یہ داستان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ایمان، وفاداری اور بے مثال قربانی کی داستان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریش کے معزز تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ سچائی، نرم مزاجی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پورے مکے میں معروف تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پیش کیا تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی بات سن کر فوراً تصدیق کی، اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب دیا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہی کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اسلام میں داخل ہوئے، جو بعد میں عظیم صحابہ بنے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کی۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہیں اسلام کی وجہ سے سخت اذیت دی جا رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کر کے ثابت کیا کہ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ قریش کی مخالفت بڑھتی گئی۔ ایک دن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس دوران انہیں شدید مارا گیا، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن ہوش میں آتے ہی ان کا پہلا سوال یہی تھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ محبت اور وفاداری کی وہ مثال تھی جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا ساتھی منتخب فرمایا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب انہوں نے یہ خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔ دونوں غار ثور میں پناہ گزیں ہوئے، دشمن بالکل دہانے تک پہنچ گئے۔ اس نازک لمحے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر دشمن نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن سورۃ التوبہ 40۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے بلکہ ایمان کی بنیاد تھے۔ اللہ نے اپنے نبی اور ان کے ساتھی کی حفاظت فرمائی اور ہجرت کامیاب ہوئی۔ مدینہ میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوات ہوں یا مشورے، قربانی ہو یا خدمت، وہ ہمیشہ سب سے آگے رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب صدقہ دینے کا حکم دیا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول۔ سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دنوں میں انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، جو اس بات کی واضح علامت تھی کہ امت کی قیادت کے لیے وہی سب سے موزوں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ شدید غم میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس حقیقت کو قبول نہ کر پا رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا: جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، آل عمران 144۔ اس اعلان نے امت کو سنبھال لیا۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے مرتد قبائل کے خلاف ثابت قدمی دکھائی اور اسلام کی وحدت کو برقرار رکھا۔ انہی کے دور میں قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا تاکہ امت ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان صرف یقین نہیں بلکہ مکمل سپردگی کا نام ہے۔ محبت، قربانی، اخلاص اور اللہ پر مکمل بھروسہ، یہی ان کی پہچان تھی۔
انہوں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رفاقت صرف ساتھ چلنے سے نہیں بلکہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انہیں صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسان جس کا ایمان امت کے ایمان کے برابر قرار دیا گیا۔